بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز یعنی نیک اولاد کا چھوڑ جانا، اس کو منتخب کیا ہے کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے کس طرح ذریعہ نجات بنتی ہے۔ یاد رکھیے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس موضوع میں حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بیٹے کے حقوق، بیٹی کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ایک لمبی فہرست ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ عز و جل ایسا کریم ہے کہ جو عبادت، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا، کہ جو عبادت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، جیسے روزہ اور نماز، اگر اس میں کوتاہی کرے گا وہ رب ذوالجلال ہے، اگر معاف کرنے پہ آئے تو معاف کر دے گا۔ لیکن دوسری چیز حقوق العباد کے حوالے سے کہ اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا تو خدا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس پر ظلم ہوا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آج تک سنے ہوں گے کہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ والدین کے حقوق علماء بھی بیان کرتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت امام غزالی زمان، حضرت امام غزالی اس کو نقل فرماتے ہیں کیمیاء سعادت میں، آپ نے فرمایا کہ والدین کے حقوق صرف 10 ہیں۔ اولاد پر والدین کے حقوق صرف اور صرف اگر گنے جائے تو صرف 10 ہیں، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے اس 10 حقوق کو پورا کریں۔ لیکن آیا آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ والدین پر اولاد کے کتنے حقوق ہیں؟ کہتے ہیں حدیث مبارکہ کہ اگر جمع کیا جائے تو والدین پر اولاد کے 80 حقوق ہیں۔ ہم صرف 10 سنتے رہتے ہیں، والدین کا تذکرہ بڑی عظمت کا حامل۔ اب میرے موضوع کرنے کا یہ موضوع بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ والدین کی اعانت یا نافرمانی کا پہلو اٹھاؤ، اس کو بھی اجاگر کروں گا کہ جو والدین کی نافرمانی جو اولاد کرتی ہے، قبر میں، برزخ میں، حشر میں ان کا کیا حشر ہوگا، کیا تباہی اور بربادی ہوگی۔ لیکن قطع نظر اس والدین کے حقوق کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کے حقوق جو والدین پر 80 حقوق ہیں، ان کی نشاندہی بھی کروں گا۔ وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں فوٹو کاپی کی صورت میں 80 کے 80 حقوق ہر ایک سپرد بھی کروں گا، تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ والدین بطور والدین کو کیا کیا اپنی اولاد کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ ہم آج یہ کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری باتوں پر نہیں آتی، ہماری اولاد بے حیا ہو گئی، ہماری اولاد فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا آیا کہ جو حقوق اللہ عز و جل نے اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے منتخب فرمایا، کبھی والدین نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہ کیا؟ کبھی والدین نے اس پر غور و فکر کیا کہ نہ کیا؟ اس کی وضاحت اب سنیے آیت مبارکہ۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو۔ یا اللہ عز و جل کس سے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا نارا، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دو چیزیں اس کا ایندھن بنے گی۔ کل قیامت والے دن جہنم میں 2 چیزیں جائیں گی، یا تو پتھر جائیں گے یا انسان جائے گا۔ پتھر سے مراد
جیسے بت پرست کے لیے بتوں کو بنایا جاتا ہے جس پتھر سے، وہ بھی پتھر مراد ہے۔ پتھر سے مراد ایسا پتھر بھی مراد ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، بڑکے کی آگ۔ اور دوسرے نمبر پر انسان ہے کہ جو اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ انسان اے بندہ مومن، تیری شان یہ ہے کہ جب تو اللہ سبحانہ پر ایمان لے آتا ہے، صرف وہ خود اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا بلکہ اپنے ارد گرد بھی نظر دھرا۔ جو آگ میں جانے والے کام کر رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اسے بھی روک، اسے بھی منع کر، اسے بھی کہہ کہ یہ آگ والے کام ہے، یہ جہنم میں جانے والے کام ہے۔ اس وجہ سے جیسے اپنی آگ سے حفاظت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وہی یہی کام کرے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جہنم کا تذکرہ درمیان میں آ گیا۔ جہنم کیا ہے اس کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی فرمان ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی طرف منتقل ہوتے ہوئے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس سے مراد کیا ہے؟ کس سے بچاؤ؟ یا اللہ عز و جل کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہی سوال آقا سے ہوا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو بچانے